السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عمیر قائم خانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپورٹس فنکاریاں۔ بی سی سی آئی اور پی سی بی دونوں کی ابھی تک جنگ ختم نہیں ہوئی اور چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ جوں کا توں اٹکا ہوا ہے۔ پی سی بی اپنا اسٹینڈ لیے ہوئے اور بی سی سی آئی جو کہ پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ہائیبریڈ ماڈل کے لیے راضی کر لیا جائے، لیکن ہمارے چیئرمین محسن نقوی صاحب اپنا ٹوٹل ایک ہی سٹینڈ لیے ہوئے ہیں۔ وہ آج بھی دبئی گئے آئی سی سی کے آفس، اور تمام لوگوں نے زوم کے تھرو میٹنگ کرنی تھی، جتنے آئی سی سی کے بورڈز کے ممبرز ہیں ان سب کی ایک میٹنگ ہونی تھی، جس میں محسن نقوی صاحب نے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ ہائیبریڈ ماڈل کے علاوہ کسی اور چیز پر اگر بات کرنی ہے تو بات ہوگی ہائیبریڈ ماڈل کا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کسی بھی ہائیبریڈ ماڈل کو نہیں کرے گا ایکسیپٹ۔ اس کے بعد میٹنگ شروع ہوئی اور میٹنگ تقریباً 15-20 منٹ تک جاری رہی، جس میں تمام بورڈ کے ممبر جو تھے انہوں نے ہائیبریڈ ماڈل کو لے کر ہی بات کری، جس پر محسن نقوی صاحب نے اپنا اسٹینڈ برقرار رکھتے ہوئے صاف منع کر دیا ہے کہ بھائی کوئی ہائیبریڈ ماڈل کے اوپر بات نہیں ہوگی، اور ہم کسی بھی ہائیبریڈ ماڈل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، چاہے کتنا ہی پیسہ بھی جو آفرز کی جا رہی ہیں۔ کوئی سننے میں آ رہا ہے کہ $20 ملین کی آفر کی گئی ہے ایکسٹرا پے کرنے کے لیے بی سی بی کو، کہ بس آپ مان جائیں اور اس کو معاملے کو یہیں ختم کریں۔ بی سی سی آئی جو کہ پورا بھرپور طریقے سے زور لگا رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو پیسوں میں تول کر بس یہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے لے لی جائے، یہ ہائیبریڈ ماڈل کے ذریعے اس کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے چیمپئنز ٹرافی کو۔ لیکن پی سی بی نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، بلکہ بی سی سی آئی کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور بہت پاورفل شخصیت ہیں آج کے دور میں، تو کیونکہ محسن نقوی کے پاس جو پاور ہے وہ پاکستان میں وزیر اعظم کے پاس سب سے زیادہ، اگر کسی کے پاس پاور ہوتی ہے تو وہ وزیر داخلہ کی ہوتی ہے، اور پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں اور بہت پاورفل وزیر داخلہ ہیں، جو بہت ساری چیزیں آلریڈی بڑی نپٹاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ پریشر ہینڈل کرنے کے بڑے مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں، اور انہوں نے پاکستان کا کیس آج کے دن تک تو بہت اچھا لڑا ہے۔ باقی کل دیکھتے ہیں کہ کل ایک اور میٹنگ جو بلائی گئی ہے آئی سی سی کی طرف سے، پاکستان اس میں کہاں تک اپنے سٹینڈ کو برقرار رکھتا ہے، اور پاکستان کتنا کھڑا رہتا ہے اپنے سٹینڈ کے اوپر، یا کیا ڈیل کر آتے ہیں یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا، کیونکہ آج یعنی کہ 30 نومبر کو جو ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ چیمپئنز ٹرافی کا اونٹ کس کروٹ میں بیٹھے گا۔ پاکستانی وزیر داخلہ یعنی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کا یہ سٹینڈ ابھی تک تو بہت پاپولر ہے عوام کے لیے، کیونکہ عوام یہی چاہتی ہے کہ پاکستان سٹینڈ لے اور پاکستان صاف منع کرے کہ بھائی ہمیں کوئی بھی ہائیبریڈ ماڈل نہیں چاہیے، جبکہ آئی سی سی پورا زور لگا رہا ہے کہ پاکستان مان جائے۔ بی سی سی آئی کو تو اتنا منانے کی وہ کوشش نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ بی سی سی آئی بہت بڑا بورڈ ہے اور اس سے پیسے کماتے ہیں، لیکن پاکستان بھی کسی طریقے سے بھی کمزور بورڈ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے میچز میں جتنے پیسے بنتے ہیں پوری کرکٹ میں نہیں بنتے۔ اگر پاکستان اور انڈیا کے میچز نہ ہوں تو آئی سی سی کو بہت نقصان ہوگا، صرف آئی سی سی کو نہیں، دنیا کے تمام بورڈز کو ہی نقصان ہوگا، کیونکہ آئی سی سی جتنا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تمام بورڈز کے اندر، اس میں سب سے بڑا اور اہم میچ ہوتا ہے وہ آئی سی سی ایونٹ میں پاکستان اور انڈیا کا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ تمام ایونٹس کے اندر آئی سی سی پاک بھارت ٹاکرا ضرور رکھتی ہے، کیونکہ اس سے ہی اصل میں پیسے بننے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے براڈ کاسٹر سے پیسے لیے ہوئے ہیں، جو آگے ایونٹس ہونے والے ہیں ان کے بھی براڈ کاسٹر سے آئی سی سی نے ایڈوانس پیسے لیے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے مہنگے بکے ہیں پاکستان اور انڈیا کے میچز جو ہیں۔ لیکن اس کے بعد آئی سی سی پریشان ہے کہ براڈ کاسٹر کا بڑا پریشر ہے کہ بھائی ان دونوں کی کسی طریقے سے صلح صفایا کروائیں، پیسہ چلائیں، کچھ بھی کریں، پاکستان کو راضی کریں کہ پاکستان مان جائے اور اس ایونٹ کو چیمپئنز ٹرافی کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے، پاکستان کو بھلے مزید پیسہ دیا جائے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پیسوں والا بازار ہے مزید گرم ہوگا۔ پاکستان ایٹ لیسٹ اتنے پیسے لے گا جتنے اس کو لینے چاہیے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی پتہ ہے، اندازہ ہے کہ یہ کہاں پر پھنسیں اور کیوں پھنسیں۔ ہماری اتنی اہمیت ان کو صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے پیسہ تو انہوں نے بھی بنانا ہے نا اس میچ سے، مطلب پاکستان نہیں تو پاکستان
اگر نہیں ہوگا تو یہ بیچیں گے کس کو؟ کیونکہ پاک بھارت ٹاکرا سب سے زیادہ بکتا ہے، اور یہی اہمیت انڈیا کی بھی ہے کہ انڈیا نہیں ہوگا تو براڈ کاسٹر کو پھر ایک دفعہ نقصان ہوگا، پاک بھارت ٹاکرا جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے پوری کوشش یہی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے بوتل میں بند کر دیا جائے۔ پیسوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان بورڈ کو، مزید پیسوں کی آفر میرے خیال سے یہ بڑھا دی جائے گی۔ ابھی تک 20 ملین اور 6 ملین الگ سے آفر کری گئی، 26 ملین ایکسٹرا پے کیے جائیں گے پاکستان کو 70 ملین کے علاوہ۔ تو یہ تمام تر چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی دیکھ رہا ہے، اور ابھی تک محسن نقوی صاحب جنہوں نے اچھے ہی قدم اٹھائے اور اچھی چالیں چل رہے ہیں، وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے وہ مزید کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ انڈیا کی پوری کوشش یہی ہے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب نے میٹنگ میں یہ بھی بولا ہے کہ بھائی آپ کو جو بھی تحفظات ہیں، یہ آپ کی حکومت نے جو بھی آپ کو کہہ کر منع کیا پاکستان نہیں جانا، تو اس کو آپ ان ریٹرن مجھے لکھ کر دے دیں کہ بھائی یہ مسئلے ہیں پاکستان، ہم اپنی ٹیم کو یوں نہیں بھیجنا چاہ رہے۔ اچھا، یہ سب باتیں وہ یوں کر رہے ہیں کہ وہ ایک تو پی سی بی کے چیئرمین ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے جیسا آپ کو بتایا وزیر داخلہ بھی ہیں، اور وہ کوئی نجم سیٹھی یا رمیز راجہ یا زکا شرف جیسے کمزور پی سی بی کے چیئرمین نہیں ہیں، وہ خود بڑے پاورفل آدمی ہیں، ان کے پاس پی سی بی چیئرمین سے زیادہ تو ایک اور پاورفل سیٹ ہے، اس لیے وہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہیں نا وہ لوگوں کے منہ پر مار بھی رہے ہیں۔ اور ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے ایز اے پاکستانی دیکھ کر کہ بھائی پاکستان کی طرف سے اگر کوئی فائٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کو جس طریقے سے اب آئی سی سی میں اہمیت دی جا رہی ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے اچھا ہے، اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان اگر چاہے تو اپنی اہمیت کو کہاں کہاں ثابت کر سکتا ہے کہ اس کی کیا کیا اہمیت ہے۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ جو ہمارے جتنے پچھلے چیئرمین تھے کرکٹ بورڈ کے، وہ تو ہمیں لگتا تھا کہ ہماری کوئی کرکٹ میں آئی سی سی کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ محسن نقوی صاحب نے ہی بتایا کہ بھائی ہماری بڑی اوقات ہے، اور ہم دیکھو ان کو اوقات کس طریقے سے ان کی یاد دلاتے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو کرکٹ کے تمام ایونٹ جو ہیں وہ پھیکے ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے بغیر دنیا کرکٹ کی کرکٹ بالکل پھیکی ہے، اور کوئی مطلب اس میں کچھ بھی نہیں بچے گا پاکستان اگر کسی ایونٹ میں نہیں ہوگا۔ ایسے ہی انڈیا بھی ہے، انڈیا کی بھی اپنی ایسی اہمیت ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا دونوں کا جو میچ ہے وہ بہت بڑا میچ ہے، اور وہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کی تاریخ میں فٹ بال کا سب سے بڑا میچ ہوتا ہے، تو اس کا ریکارڈ بھی پاکستان اور بھارت کے میچ نے توڑا تھا۔ تو ان سب چیزوں کا اندازہ ہونے کے بعد پاکستان بورڈ اپنے صحیح بالکل چالیں چل رہا ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ آج کے دن میٹنگ میں کیا طے پاتا ہے، اور یہ چیمپئنز ٹرافی کیا رنگ دکھاتی ہے، آئی سی سی کا نیا گیم کیا ہوگا، کیونکہ آئی سی سی تو بیچارہ خود بڑا پریشان ہے، وہ پیسہ لگا چکا ہے اور پیسوں کو لوگوں میں بانٹ بھی چکا ہے کہ بھائی آگے پیسہ کھا کر، اور براڈ کاسٹر کا پریشر الگ ہے کہ بھائی کچھ بھی کرو، یہ تو میچ ہی اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے۔ آئی سی سی نے جبکہ بی سی سی آئی کو بولا ہے کہ آپ کے بھی آگے 3 ایونٹ پڑے ہوئے ہیں جو آئی سی سی نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ پاکستان نے اگر اس میں پسوڑی کر دی، پاکستان کرکٹ بورڈ بولتا ہے ٹھیک ہے آپ نہیں کھیل رہے، ہم بھی وہ والے ایونٹ نہیں کھیلیں گے، تو 2-3 سال کا جو جتنا آئی سی سی کے ایونٹس ہیں نا ان سب میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے آئی سی سی، اور اس سے نکلنے کے لیے صرف ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو پاکستان کی مان لیں گے وہ باتیں، یا پاکستان کو اتنا زیادہ پیسہ دیں گے جتنا پاکستان میں ٹورزم اور ان سب چیزوں سے آنا تھا، وہ میرے خیال سے پورا چارٹ پاکستان ان کو دے گا کہ بھائی ہمیں ہمارا یہ پیسہ دے دیں جو ہمارا بنتا ہے، جس سے ہماری انکم ہونی تھی، جو سب چیزیں ہم نے کرنی تھی، اتنا بڑا ایونٹ آپ نے ہی دیا تھا، آئی سی سی نے ہی تو دیا تھا، ہم نے خود تھوڑی لیا تھا، وہ آئی سی سی نے جو ہمیں ایونٹ دیا تھا اس کے اگینسٹ میں اگر ہمیں یہ سارے پیسے مل جاتے ہیں تو میرے خیال سے ایک صورت یہی بن سکتی ہے، باقی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کے علاوہ پاکستان بورڈ مانے گا، کیونکہ پاکستان بورڈ میں جو بھی ہے جس کی جو تعریف بنتی ہے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کی اس معاملے میں تعریف بنتی ہے، جس طریقے سے وہ چیمپئنز ٹرافی کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی کمزور ہمارا چیئرمین ہوتا جیسے میں نے پچھلے نام بھی لیے، تو شاید وہ کب کا بچ چکا ہوتا اور وہ کب کا لیٹ چکا ہوتا، اور وہ بولتا جی سرکار آپ جو بھی ہیں، کیونکہ ان کو کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، محسن نقوی کو آ کر کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی حکومت ہیں، اور وہ حکومتی سطح پر بیٹھے ہوئے ایک خاص آدمی ہیں جو اپنے طور پر بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے کون سا فیصلہ اچھا ہے، کیونکہ ان کے تمام تر فیصلے ابھی تک جو کیے گئے ہیں وہ کافی اچھے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان عوام ان کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور آگے بھی اسٹینڈ لینے پر ان کے ہم ساتھ کھڑے ہوں گے اگر وہ کوئی اسٹینڈ لیتے ہیں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اگر اچھا ہوتا ہے دونوں ہی صورتوں میں جو میں نے آپ کو بتائیں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ فی الحال کے لیے اتنا، دیکھتے ہیں کہ آج کہاں پہ بیٹھتا ہے چیمپئنز ٹرافی کا اونٹ، کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔